جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسئلہ تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. وہ مسئلہ یہ کہ ابھی جیسے کہ 9 ذی الحجہ آئے گی، عرفہ کا جو دن ہے، تو اس کے اندر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد پر جو باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تنہا، ہر مرد پر، بالغ مرد پر جو وہ تکبیر تشریق با آواز بلند پڑھنا واجب ہے، اور ہر عورت کو، بالغ عاقل، اس کو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے وہ تکبیر تشریق پڑھتے تھے. مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، 5631 حدیث نمبر ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حدیث جو ہے وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال کو کہا جاتا ہے، تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا. تو میرے دوستو، یہ آپ کو ایک بات یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ جہاں حدیث کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر ہوتا ہے، حضور کے قول اور حضور کے فعل پر ہوتا ہے، اسی طرح ہر صحابی کے قول اور فعل پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی اقوال صحابہ اور افعال صحابہ کو حدیثی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو بھی عمل کرتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہوا عمل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی بھی عمل حضور کے عمل سے جدا ہو، بلکہ ان کا وہی عمل ہوتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معمول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. حضرت علی، جس طرح حضرت علی کا جو معمول تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق وہ پڑھا کرتے تھے. تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ باجماعت پڑھیں، یہ مردوں کے لیے باجماعت کہ وہ باجماعت پڑھیں یا تنہا پڑھیں. باواز بلند مرد کے لیے واجب ہے پڑھنا، اور عورت کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے. تو ایک مسئلہ تھا کہ میں نے سوچا کہ وہ آپ سے میں ڈسکس کر لوں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے.